اگر آپ کو یاد ہے تقریباً ایک ہفتہ ہو گیا الیکشن سے بالکل کچھ دن پہلے ہماری بات ہوئی جو آپ نے کہا تھا کہ ٹرمپ کا پلڑا بھاری لگتا ہے آپ کو، اور آپ کی پتہ نہیں قبولیت کی گھڑی تھی کہ واقعی وہ پلڑا بھاری ہو کے تو اب وہ ماشاءاللہ 4 سال کے نازل ہو گئے ہیں امریکہ پہ اور دنیا پر. تو اب ظاہری بات ہے وہ ایک جمہوری طریقے سے آئے ہیں اور نئے صدر امریکہ کے جنوری میں حلف اٹھائیں گے، لیکن امریکہ کے اندر بڑی بے چینی ہے اور وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ٹرمپ کے آنے سے امریکہ کی جو پاور ہے، سپر پاور سٹیٹس ہے، اس پہ اثر پڑے گا. کس حد تک یہ آپ بات اس کو درست سمجھتے ہیں؟ شکریہ رضا. ایک تو یہ ہے کہ جب میری آپ سے بات ہوئی تھی اس الیکشن سے پہلے، اور میں نے جو بات کی تھی کہ ٹرمپ کا پلڑا جو ہے وہ بھاری ہے، وہ اس لیے نہیں کہ میں کوئی سیفولوجسٹ ہوں، جو کہ ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے وہ پیپل جو کہ اسٹیٹسٹیکل میتھمیٹیکل ماڈلنگ کرتے ہیں الیکشنز کے حوالے سے. لیکن دو تین چیزیں جو تھیں جن کا میں مشاہدہ کر رہا تھا. ایک تو یہ تھی کہ جو کمالا ہیرس کی جو کیمپین تھی، وہ جو اس کی کولیشن تھی، اس کا آپ کو پتہ ہی ہے کہ بار بار بات ہوتی تھی رینبو کولیشن، جس سے مراد یہ تھی کہ اس کے اندر یہ صرف وائٹ نہیں ہے بلکہ اس کے اندر جو ہے وہ ایتھنک اور دوسری مائنورٹیز بھی ہیں، دا کلرڈ پیپل دیئر، لٹینوز ہیں، خواتین ہیں، مسلمان اور عربز ہیں اور افریقن امریکنز ہیں. تو وہ ایک رینبو کولیشن جو ہے وہ اس کے بارے میں اس کو کہا جا رہا تھا. ایک تھوڑا سا مسئلہ تھا جو لبرل جو میڈیا ہے اس میں، اور اس کا تعلق تھا کہ جو غزہ میں جو جینوسائیڈل جنگ ہو رہی ہے اور لبنان میں بھی جو کچھ ہو رہا ہے، تو اس کا ایک اثر جو ہے وہ ہیرس کے اوپر پڑ سکتا ہے، کیونکہ ہیرس نے اپنے آپ کو دور نہیں ہٹایا تھا بائیڈن کی جو پالیسی تھی اس سے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ مشیگن میں اس نے باضابطہ ایک جو مسلم عرب جو ہے ان کو پلیٹ فارم بھی نہیں دیا بات کرنے کے لیے. تو وہ ایک بات ہو رہی تھی کہ اس کا ایک اثر پڑے گا، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بات ہو رہی تھی کہ شاید اس کا اتنا زیادہ اثر نہ پڑے، کیونکہ دوسری طرف ٹرمپ ہے، اور ٹرمپ نے تو بہت ہی واضح طور پہ یہ بات کر دی ہے، اور ٹرمپ کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ بھی بائیڈن کو پہ تنقید کر رہے ہیں کہ اس نے اسرائیل کو کھلا ہاتھ نہیں دیا. تو خیال یہ تھا کہ بھئی اگر ہیرس کو نہیں جائے گا ووٹ تو پھر ٹرمپ کو کیسے جائے گا. اور پھر ایک یہ بھی بات تھی، اور جو کہ ہوا بھی، کہ بہت سارے لوگ جو ہیں دے سیٹ آؤٹ دس الیکشن. لیکن جو ابھی جو کیئر کا جو سروے ہے وہ آپ نے دیکھا ہی ہوگا، اس میں تو یہ ہے کہ 53% ووٹ جو ہے وہ جل اسٹائن کو گیا. لیکن اس ووٹ کا فائدہ اس لیے نہیں ہے کہ ابھی تک امریکہ میں وہ جو اصلاحات ہونی چاہیے، ابھی تک 2 پارٹیوں کا نظام ہے، اور اس کے اندر تیسرا امیدوار جو ہے وہ زیادہ بات نہیں کر سکتا، اس کو زیادہ کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی. بہرحال یہ تو ایک لمبی بحث ہے. اور اب یہ ہے کہ سپر پاور کا جو معاملہ ہے، تو سوویت یونین کے حصے بکھرے ہونے کے بعد جو امریکہ کی ایک پوزیشن عالمی سیاست میں بنی تھی، جس کو آپ کہتے تھے ایز اے سول سپر پاور، کہ اب اس کے مقابلے میں اور کوئی طاقت نہیں کھڑی، وہ معاملہ تو ختم ہو چکا ہے. اور اب امریکہ کا پیئر کمپٹیشن ہے، جسے ہم انٹرنیشنل ریلیشنز کی اصطلاح میں اگر میں استعمال کروں تو پیئر کمپٹیشن ہے. یو ہیو این ایمرجنگ پاور جو کہ چین ہے، اور چین کی جو اکانومی ہے اس کو اگر آپ پرچیسنگ پاور پیرٹی کے حوالے سے دیکھیں تو وہ امریکہ سے بڑی ہے. بہرحال I am not an economist. Economists use various benchmarks to determine کہ کون سی اکانومی کون سی چھوٹی ہے. خیر، اس سے قطع نظر چین کی ملٹری ماڈرنائزیشن بھی ہو رہی ہے، اور چین نے یہ کہہ دیا ہے، خاص طور پہ شی جن پنگ کے آنے کے بعد، کہ وی ہیو ارائیوڈ. کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ ڈینگ شیاؤ پنگ جب وہ ریفارمز شروع ہوئے تو ڈینگ کی جو اپروچ تھی وہ یہ تھی کہ وی شوڈ اسٹے بلو دا ریڈار، یعنی ہم آہستہ آہستہ اپنی قوت کو بڑھاوا دیں لیکن ہم کسی کی نظر میں نہ آئیں. وہ شی نے آنے کے بعد وہ پالیسی جو تھی وہ ختم کر، اس نے کہا نو وی ہیو ارائیوڈ. اچھا، ساتھ ہی ساتھ روس نے
اس جنگ کے ذریعے روس نے بھی اس بات کا اظہار کر دیا کہ بھائی میں ایک سویلائزیشنل پاور ہوں، اور اگر آپ کا یہ خیال تھا کہ مجھے آپ دیوار کے ساتھ لگا سکتے ہیں تو آپ کا خیال خام تھا، میں دیوار کے ساتھ نہیں لگ رہا۔ تو اس وقت ہم ایک ایسی دنیا میں ہیں جہاں پہ ایک ایگزسٹنگ ہیجمون ہے جو کہ جو متحد جو یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ہے، اور اس کے علاوہ ایک ایمرجنگ پاور ہے، اور اس کے علاوہ ایک پاور ہے جو کہ کمزور ہے ان دونوں سے، لیکن یورپ کی ایک بہت بڑی پاور ہے اور اپنی اس قوت کا اظہار بھی کر رہی ہے۔ اب آتے ہیں ٹرمپ صاحب کی طرف۔ جو ٹرمپ کے مخالفین تھے وہ پچھلی دفعہ بھی، اس کے بعد بھی بار بار بات یہ ہو رہی تھی کہ جو امریکہ کی روایتی پالیسیز ہیں، عالمی پالیسیز، جو کہ ایک نیو لبرل آرڈر ہے، وہ ٹریڈ میں بھی ہے، وہ پولیٹکس میں بھی ہے، وہ رائٹس کے حوالے سے بھی ہے، وہ ایمفسس آن ڈیموکریسیز بھی ہے، رولز بیسڈ آرڈر ہے جو کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد وہ اسٹیبلش ہوا، اس کے تحت بے شمار ادارے بھی بنے، اور وہ جو آرڈر ہے اس کو مینٹین کرنا اور اس کو سسٹین کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اور اس کے اندر میں آپ کو اسپیسیفک مثالیں دے سکتا ہوں کہ نیٹو کے حوالے سے، نیٹو کے حوالے سے ہمیں معلوم ہے، اب اس کے بارے میں لکھا جا چکا ہے، جان بولٹن نے بھی اس کے بارے میں لکھا کہ ٹرمپ نے مجھے کہا کہ I don't give a shit about NATO. I mean, these are the exact words that he uses. اس کے علاوہ ٹرمپ نے اور بے شمار لوگوں کو بھی یہی بات کی کہ میں نیٹو سے جو ہے وہ مجھے کوئی خاص نیٹو سے کوئی لگاؤ نہیں ہے۔ اب اس کے اوپر اس زمانے میں بھی بہت کچھ لکھا گیا، اور یہ جب اب کیمپین ہو رہی تھی اس وقت بھی بہت کچھ لکھا جا رہا تھا کہ بھائی اگر وہ آ گیا تو کیا ہوگا۔ اب یہ تو ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہو گئی روسو یوکرین وار کے حوالے سے کہ بھائی اس نے کہا کہ میں 24 گھنٹے کے اندر اس معاملے کو طے کر دوں گا۔ یہ پچھلی دفعہ آپ کے پروگرام پہ میری یہ بات ہوئی تھی کہ اس وقت اس نے کوئی وضاحت تو نہیں کی، لیکن جو جے ڈی وینس جو کہ وائس پریزیڈنٹ ڈیزگنیٹ ہے، اس نے ایک خاکہ پیش کیا، اور وہ یہ کہ اسٹیٹس کو جو ہے اس کو فریز کر دیا جائے اور ایک ڈی ملٹرائز زون بنایا جائے۔ اگر آپ نقشے پہ دیکھیں تو اٹ ول بی مور اور لیس along the length of the Dnipro river. جی، اور وہ جو ڈی ملٹرائز زون ہے اس کے لیے ایک ملٹی نیشنل فورس ہوگی جس کے اندر یورپین ٹروپس ہوں گے، اور جو یوکرین کی جو خواہش ہے نیٹو میں آنے کی وہ ختم ہو جائے گی۔ تو اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ وہ اس کو معاملے کو کس طرح آگے لے کے چلے گا۔ اب آ جائیں چین کی طرف۔ چین کے حوالے سے تو پالیسی بالکل واضح ہے۔ پچھلی دفعہ ٹرمپ نے جو معاملہ تو پہلے ہی بگڑ رہا تھا چین کے ساتھ، لیکن ٹرمپ نے آ کے اس کو پورا جو ہے وہ کندھا دیا کہ بھائی میں نے وہ ٹیرفس کا جو معاملہ تھا، اور اب اس نے کیمپین ٹریل پہ یہ کہا کہ جی ہم 60% تک جو ہے وہ بڑھا دیں گے۔ لیکن یہ معاملہ صرف ٹرمپ کا نہیں ہے، یہ اسٹرکچرل بھی ہے، کیونکہ ٹرمپ کے جانے کے بعد یہ جو خیال تھا کہ شاید بائیڈن آ کے تھوڑا سا ان پالیسیز کو، چین کے حوالے سے پالیسیز کو ماڈریٹ کرے گا، اس نے نہیں کی، بلکہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کی اصطلاح یہ تھی، انہوں نے ٹیرفس کو ریورس نہیں کیا، اور انہوں نے بلکہ آگے جا کر they tried their best to kneecap China's tech، اور اس کے اندر اصطلاح یہ استعمال ہوئی اسمال یارڈ ہائی فینس اسٹریٹجی۔ اور اس کے اندر سپلائی چینز کا معاملہ ہے، وہ بہرحال وہ ایک لمبی داستان ہے، اس کے اوپر تو ایک علیحدہ پروگرام ہو سکتا ہے۔ جو مشکل صورتحال ہوگی وہ ہے مشرق وسطیٰ کی، اور میں اس میں گریٹر مڈل ایسٹ کی بات کر رہا ہوں جس میں ایران کا بھی معاملہ ہے۔ اب ہم اس کی طرف مڑ کے آئیں گے، لیکن جو آپ کا اندرونی پالیسیز کے حوالے سے جو سوال تھا میں اس کو I want to tackle that۔ اب اس کے اندر چوائس دیکھیں، 3 بہت اہم چوائسز ہیں، بلکہ 4 بہت اہم چوائسز ہیں۔ ایک تو ٹام ہومن کی ہے جو بارڈر czar ہے۔ پچھلی دفعہ آپ کو یاد ہوگا کہ امیگریشن اور کسٹمز انفورسمنٹ کو وہ لیڈ کر رہا تھا ان دی فرسٹ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن۔
اینڈ ہی از ویری ٹف آن امیگریشن. اور وہ مکمل ٹرمپ کی جو پالیسی ہے نا، زیرو ٹالرنس پالیسی، اس کو وہ سپورٹ کرتا ہے. اور اس نے یہ بھی کہا ہے کہ میں جب آؤں گا تو جو سب سے بڑی ڈیپورٹیشن ڈرائیو ہوگی وہ آپ دیکھیں گے امریکہ کی تاریخ میں. سو ایک بات تو یہ واضح ہو گئی کہ ہومن از گوئنگ ٹو بی فلی بیہائنڈ ٹرمپ اینڈ ہی ول امپلیمنٹ ٹرمپس پالیسی. اب اسی کے ساتھ ساتھ اسٹیفن ملر کی جو اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے ایز ڈیپٹی چیف آف اسٹاف فار پالیسی. ملر جو ہے ہی از اے لوئر اور ہی از آلسو ویری ہارڈ لائن آن امیگریشن. اور اس نے ڈیپورٹیشن کی بات کی. اور پچھلی دفعہ جب وہ تھا تو جو وہ آپ کو یاد ہوگا کہ جس کے اوپر بہت ہاہاکار مچی اور لگاتار مطلب تجزیے ہوتے رہے، بعد میں بھی ہوتے رہے، کیمپین کے اوپر بھی یہ بات ہوتی رہی، سیپریشن آف فیملیز کا جو معاملہ تھا. تو جو سیپریشن آف فیملیز کا معاملہ ہے تو یہاں پہ آپ کو ایک جو ابھی استارے کے طور پہ استعمال کر رہا ہوں، جو وہ ایک دیوار ہے نا امیگریشن کے خلاف، یہ اس دیوار کی اینٹیں ہیں، ہومن، ملر. لیکن اس سے بھی زیادہ جو سب سے اہم میں سمجھتا ہوں وہ ہے یہ جو ڈوج، ڈپارٹمنٹ آف گورنمنٹ ایفیشنسی. اب یہ ڈوج جو ہے جس کے اندر ایلون مسک اور وویک راماسوامی کو لے کے آئے ہیں اور یہ کہا ہے کہ یہ وائٹ ہاؤس کے ساتھ ڈائریکٹلی منسلک ہوں گے and with the Office of Management and Budget. اور یہ they will give advice outside of the government. اب میں ایک آپ کو ایگزیکٹ جو کوٹ ہے ٹرمپ کا، I had noted it down. ٹرمپ نے کہا کہ this department will pave way for my administration to dismantle government bureaucracy, slash excess regulations, cut wasteful expenditures and restructure federal agencies. اچھا، اب اس کے جو تانے بانے ہیں وہ جا کے جڑتے ہیں جو ہیریٹیج فاؤنڈیشن نے کوئی 1000 صفحے کا پروجیکٹ 2025 کی ریکمنڈیشنز نکالی، جس کے اندر بہت سے لوگوں نے وہ ڈفرنٹ جو ہے وہ سیکشنز لکھے ہیں اور اپنی ریکمنڈیشنز دی ہیں. اور اس کے اندر وہ ہے تو بے شمار ریکمنڈیشنز ہیں، سو وی کانٹ گو انٹو دی ڈیٹیلز آف دیٹ. لیکن جو اس کے اندر بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ جو آفس آف دا پریزیڈنٹ آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس، اس کو مزید مضبوط کرنا ہے اور اس کے ہاتھ میں اتنی قوت ہونی چاہیے کہ یہ جو بھی ریسٹرکچرنگ کرنا چاہتا ہے یہ صدر، وہ ریسٹرکچرنگ کرے. مثال کے طور پر کہ یہ جو ایک اس کے اندر بہت تواتر سے بات ہوتی رہی کہ یہ ساری جو لبرل ووک جو آئیڈیاز ہیں فنڈنگ کے اور یہ تنوع کے اور یہ جینڈر بیس پالیسیز اور یہ ساری فنڈنگ سلیش کریں آپ. یہ سب بکواس ہے، اس کو ختم کریں. ایجوکیشن جو ہے یہ ریاستوں کو واپس دیں، اس سے نکلیں آپ. اور اس قسم کی جو ایڈیولوجیکل جو وہ چیزیں ہیں اس سے بھی آپ باہر نکلیں. اور وہ بنیادی طور پہ چونکہ پروجیکٹ 2025 has been written by all of these recommendations are by hardliners, conservatives. تو بنیادی طور پہ جب وہ نظریوں کی یا نظریے کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے جو سینٹر لیفٹ یا لیفٹ آف سینٹر یا فار لیفٹ جو ہے. تو یہ اگر چیزیں ہوئیں اور اس کے اندر اگر پش بیک نہ ہوئی تو آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ سول وار کے بعد امریکہ کی تاریخ میں سب سے بڑی اتھل پتھل ہوگی ان ٹرمز آف ریسٹرکچرنگ. جی اور وہ جو ریسٹرکچرنگ ہوگی اس کو اس طریقے سے کیا جائے گا کہ جس میں جو رائٹ ونگ ہے وہ بنیادی طور پر انٹرنچ ہوگا گورنمنٹ میں، اور اس کے اثرات جو ہے وہ مرتب ہوں گے اندرونی طور پر بھی اور بیرونی طور پر.